السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان شخصیت ایک رکن صوبائی اسمبلی ہیں۔ ان کا تعلق ہندو برادری سے ہے، اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تعلق مردان سے ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رکن صوبائی اسمبلی جناب روی کمار۔ بہت شکریہ روی کمار، آپ تشریف لائے اور ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اب اقلیتوں کے مسائل تو حل ہو چکے اور جو اقلیتوں کے لیے کام کیا گیا وہ تو پاکستان کی اگر 65 سال کی تاریخ دیکھیں، ان کے 10-8 سال نکال کے اس میں بھی نہیں ہوا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل۔ سب سے پہلے امجد عزیز صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اقلیتوں کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں صوبائی اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں اور گورنمنٹ کی جو اچھی چیزیں ہم اس کو آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ بالکل جی، ہماری حکومت نے بڑا زبردست کام کیا ہے پچھلے 2013 میں، جب عوام نے ہمیں موقع دیا اور سورن سنگھ صاحب تھے اس ٹائم ہمارے سٹنگ منسٹر تھے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ کوٹا میں انہوں نے جو ہے انکریز کیا۔ اس کے علاوہ جو ہماری وڈوز تھی، ہمارے یتیم لوگ بچے جو تھے، اس کے علاوہ بڑی ایسے انیشیٹوز تھے، اسکالرشپ پروگرام تھا اس میں، تو انہوں نے ایک بیس بنا دی۔ اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی۔ مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اوقاف کا ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اور مرج تھا اس کے ساتھ، تو اس میں اتنے اس قسم کے فنڈز نہیں رکھے جاتے تھے۔ اس کو ایک پچھڑا ہوا اور ایک جو ہے ڈپرائیوڈ ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔ جب ہماری حکومت آئی تو فرسٹ ٹائم جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز اس کے بعد ہونے لگی اور اسی کو ہم نے اس حکومت میں، جیسے کوٹا جو تھا وہ پہلے 0.5% تھا۔ جمعیت کی حکومت اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت اور اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں، انہوں نے مائنورٹیز کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ 0.5% کوٹا رکھا گیا تھا، جس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہماری نہ جاب میں کوئی کوٹا تھا اور نہ ہی ہمارے کوئی ایڈمیشن پالیسیز میں کوئی کوٹا تھا۔ جو ہمارے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ سویپر کا جو ہے وہ کام کرنے کے لیے مجبور تھے، کیونکہ اسٹیٹ کا بیسیکلی کام جو ہوتا ہے وہ ڈپرائیو لوگوں کو، کمزور لوگوں کو جو ہے وہ سہارا دینا ہوتا ہے اور سب کو ایکول شیئر دینا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ جو ٹرانس کمیونٹی ہے وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہی ہے، تو اسٹیٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو ڈپرائیوڈ سیکٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ اٹھائے اور ایک ویلفیئر جو ہے وہ کام ہوتا ہے اسٹیٹ کا۔ اسی ویلفیئر کے اور مدینہ کی ریاست کو بڑھاتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنے کئی جلسوں میں کہا ہے کہ میں مائنورٹی کو VIP کا درجہ دیتا ہوں اور ایکول سٹیزن جو ہے اس کو پاکستان کا تصور کرتا ہوں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ آج مائنورٹیز کو 5% کوٹا مل گیا ہے، جو درینہ ڈیمانڈ تھی تمام سول سوسائٹیز کی، آرگنائزیشنز کی۔ اس 5% کوٹا سے ہوا کیا جی؟ اس 5% کوٹا سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ٹیچرز بھرتی ہوئے مائنورٹیز کے۔ اس کے علاوہ جج ہماری ایک بیٹی بنی، اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بے تحاشا۔ لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں کہ 5% کوٹا تو ہو گیا، جو کہ آپ کا مطالبہ بھی تھا کہ زیادہ سے زیادہ موقع ملنا چاہیے، لیکن اب جاب اپرچونٹیز تو ہیں، لیکن اقلیتیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ ان جابس پہ آ سکیں۔ دیکھیں جی، پالیسیز، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں پالیسیز فیوچر کے لیے بناتا ہوں تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ایز پیدا ہو۔ اسی طرح آج ہم جو پالیسیز بنا رہے ہیں، یہ آج جو بچہ جو پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہے یا KG میں یا وہ انڈر میٹرک ہے، اس کے لیے ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے اس ٹائم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ آج کے لیے نہیں، یہ فیوچر کے لیے یہ پالیسی بنی ہے۔ اور اگر آج ہم یہ پالیسی نہ بنا دیں تو فیوچر میں بھی اسٹرگل کرنی پڑتی، تب یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اسی گورنمنٹ نے ہمیں 5% جو ہے وہ کوٹا دے دیا، جو آنے والے وقتوں کے لیے ہمارے مائنورٹیز کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ اچھا، آپ کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے اور میں اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کے والد بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ رہ چکے ہیں، تو آپ کو کیسے شوق ہوا سیاست میں آنے کا والد کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل جی، کئی انٹرویوز میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں، تو ڈیفینیٹلی عمران خان تو ہمارے آئیڈیل ہیں ہی، چونکہ ہمارے پارٹی چیئرمین بھی ہیں اور ایک نیڈر اور ایک ایماندار لیڈر ہیں۔ لیکن میرے اپنے جو آئیڈیل ہیں وہ میرے والد صاحب تھے۔ بچپن سے میں ان کو دیکھتا تھا، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا تھا۔ انہوں نے مائنورٹیز کے لیے دن رات کام کیا اور ڈیلیور کیا۔ انہوں نے، وہ فرسٹ ایور مائنورٹی منسٹر تھے اور ان کو جو رتبہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ایز اے فرسٹ مائنورٹی منسٹر، تو وہ ہمارے لیے اٹ سیلف ایک بوسٹ تھا، ہمارے لیے ایک موٹیویشن تھی، انسپریشن تھی کہ آپ
کہ ہمیں بھی جو ہے سیٹ تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اور پاکستان میں میں اسپیشلی شکر گزار ہوں اور تھینکفل ہوں اپنی میجورٹی کا بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. ان کی اسی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے آج ہم ان سیٹوں پر بھی ہیں اور پاکستان میں ہمیں اپنے حقوق مل رہے ہیں. اگر آج میجورٹی ہمارا ساتھ نہ دیتی تو شاید ہم اتنا آگے نہیں آ سکتے تھے. یہ سنتے ہیں ہم کہ سندھ میں بہت زیادہ ہندو کمیونٹی آباد ہے. خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی جی تقریباً 20,000 تک کے لگ بھگ ہماری ہندو کمیونٹی بستی ہے، جس میں تمام اضلاع میں ہمارے ہندو کمیونٹی کے لوگ بستے ہیں. سکھ کمیونٹی بھی جو ہے وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہے، اور کرسچن کمیونٹی 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب ہے. تو کم از کم ہمارے جو صوبے میں تعداد ہے وہ 3 سے 4 لاکھ تک ابھی مائنورٹی کی بنتی ہیں. تو کیا آپ کے مسائل بھی ہیں یا سب اقلیتوں کے مسائل جو ہے ختم ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ 11 اگست کی اسپیچ کے بعد تو یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے پاکستان میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم اپنے مندر، چرچ، گردوارہ، مسجد سب ہم جانے کے لیے آزاد ہیں. اسٹیٹ کا کسی کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس دن وہی ہمارے لیے 14 اگست کی خوشی کا دن تھا کہ قائد اعظم نے جو اسپیچ کی. اب بچے پولیٹیکل ایشوز، ریلیجیس ایشوز ہمارے بالکل نہیں ہیں. پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ ہر ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں. تو جتنے بھی ایشوز تھے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں ابھی ریسنٹلی ایک ایشو آیا کہ جی دور دراز علاقوں سے فیمیلز آتی ہیں اور 10,000 روپے ان کو جو ویڈوز کے دیتے تھے، ان کا 3-4 ہزار 5,000 آنے جانے کا خرچہ ہو جاتا تھا. ابھی چیف منسٹر صاحب نے مائنورٹی ویلفیئر آفیسرس جو ایک سمری تھی وہ اپروو کی. یہ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر جا کے تمام ڈویژن سطح پہ بیٹھیں گے، اور جو لوگ وہاں سے پشاور آتے تھے پہلے، وہ اپنی ہی ڈویژن میں جو ہیں وہ اس ویلفیئر آفیسر کے ساتھ مل کے اپنے ایشوز حل کر کے وہ پھر واپس جائیں گے. ان کا وہ خرچہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ چیز ہمیں صوبائی گورنمنٹ تک، کمشنر لیول تک وہ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر لے کے آئے گا. تو مسئلے بہت ہیں. اس کے علاوہ اسکالرشپ ایشوز سے ہم نے بڑھا دیے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق. تو ساتھ ساتھ جو ہے مسئلوں کو حل بھی جو ہے جو کرتا ہے تو لازمی بات ہے اپریشیشن اس کو ملتی ہے، اور یہی اپریشیشن پی ٹی آئی کو مل رہی ہے. ہماری بات ہو رہی تھی آپ کے جو اقلیتوں کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر زادہ صاحب، انہوں نے تو بڑی حوصلہ افزا باتیں بتائیں، اور جن سہولتوں کا انہوں نے ذکر کیا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شاید یہ پہلا موقع ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ کمی کوئی رہ گئی؟ دیکھیں، کوئی بھی کام 100% پرفیکشن کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو سامنے لے کے آئیں. جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ہم نے ایک چیز اسٹارٹ کی تھی. ہم فیسٹیولز ہم منا رہے ہیں تمام جو ہمارے ریلیجنز ہیں ان کے. تو وہ فیسٹیولز منانے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جیسے امریکہ نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ مائنورٹیز کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے یا تحفظ حاصل نہیں ہے، تو اس قسم کے پروگرامز جو ہیں وہ ہم ڈپارٹمنٹ سے ہم نے آرگنائز کیے اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں مائنورٹیز خوشحال ہیں. گورنمنٹ جو ہے ان کے سیلیبریشنز کر رہی ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹارگٹ کیا گیا ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی. تو ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں مسئلے ضرور ہوں گے ہر ایک چیز میں، لیکن پاکستان کا جہاں پہ نام سافٹ امیج کی بات آئے گی ادھر ہم آگے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں اگر غلط چیز نکالنے کی بجائے اس کی پازیٹیوٹی دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوگا. یہ بتائیے کہ ہندو، سکھ اور اب تو کیلاش سے بھی آپ کو نمائندگی حاصل ہے، تو یہ سارے آپ کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں؟ سر، تھینکس ٹو عمران خان کے جنہوں نے فرسٹ ٹائم تمام مذاہب کا گلدستہ جو ہے وہ ہماری حکومت میں سجا دیا. ہماری اسمبلی میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، وزیر زادہ صاحب کیلاش کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح ولسن جو ہیں وہ ہمارے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے گردیپ سنگھ صاحب ہیں ہماری پارٹی سے، اس نے سینیٹر بنایا ان کو. تو یہ سارے مذاہب کا گلدستہ جب سجا تو تب تمام کمیونٹی کو ریپرزنٹیشن ملی. آج خدا کا شکر ہے کہ تمام کمیونٹیز کے نمائندے موجود ہیں. اس کے علاوہ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں لیکن ان کے اپنے نمائندے بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے مائنورٹیز خوشحال ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو یا تو سارے کرسچنز آ جاتے تھے یا سارے ہندوز آ جاتے تھے. سکھ کو کبھی کبھار موقع ملتا تھا، لیکن عمران خان نے واقعی جو ایک انصاف کی پہ مبنی جو ہے ریاست مدینہ کی ریاست کا ثبوت دیا ہے اور تمام مذاہب کو ایکولی اپرچونٹی دی ہے. اب اگر ہم سیاست پہ بات کریں تو مردان کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ آپ سے خوش ہیں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے؟ بالکل سر، مردان میں ہم نے اپنے کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک بہترین کمیونٹی ہال بنایا، لیکن وہ ساری کمیونٹیز یوز کریں گی کیونکہ مشنری پراپرٹی زیادہ تر کرسچنس کے پاس ہوتی ہیں. تو ہم نے انہی کی پراپرٹی پہ ایک شاندار کمیونٹی ہال بنایا ہے. تمام جو ہمارے مندر تھے،
چرچز سے گرودوارے تھے ان کو رینوویٹ کیا ہے. فرسٹ ٹائم ہم نے اسکولوں کے لیے فنڈ دی, ہم نے اسکول کی بلڈنگز بنائی ہیں, آئی ٹی لیبس بنائے ہیں, کلاس رومز بنائے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم قبرستان پرچیز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم شمشان گھاٹ میں قبرستانوں میں جو جتنا بھی کام تھا وہ ہم کر رہے ہیں. اب ہم نے فوکس کیا ہے اس سال جو سینیٹیشن, ڈرینیج اور جو لوگوں کی گلیوں کے مسئلے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ اپنی گلیوں کو اور ان سینیٹیشن کو, کیونکہ ان کی لائف کو سیکیور کرنا ہے, ہائیجینک کنڈیشنز کو مینٹین کرنا ہے. اس دفعہ ہم ان کی سینیٹیشنز اور پیمنٹ آف اسٹریٹس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھا ماحول رہنے کا ملے اپنے علاقے میں. آنے والے دنوں میں مقابلہ سخت ہوگا یا آسانی سے اب جیت جائیں گے؟ دیکھیں سر, پاکستان جیسے حالات میں عمران خان کو حکومت ملی تو اگر یہ انسان سمجھے کہ بہت آسانی سے ہم ان قرضوں سے آزادی پا لیں گے اور بہت آسان ہوگا کہ عمران خان آگے جادو کی چھڑی چلائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جیسے انہوں نے پہلے قربانی دی ہے 1947 میں دینے کے بعد ہمارے آباء و اجداد کی, تو یہ پاکستان بنا تھا. اسی طرح ایک پھر ایماندار لیڈر ہے, نو ڈاؤٹ عظیم لیڈر ہے, سچا ہے. سپریم کورٹ نے بھی ان کو صادق الامین کا لقب دیا ہے, تو اس کا مطلب کہ ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اور یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں پاکستان میں, اس پہ ہمیں قربانی دینی ہوگی, اور پہلے بھی دی ہے اس قوم نے, تب جا کے یہ قوم جو ہے وہ قرضوں سے آزاد ہوگی. آئی ہوپ کہ لوگ انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے, کیونکہ لیڈر ہمارا ایماندار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو امیدوار ہی نہیں مل رہے. بیسیکلی تھوڑا سا کنفیوژن یہ تھا کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. ہائی کورٹ نے کہا کہ جماعت بیسڈ الیکشن ہوگا, تو سارے جو ہیں انہوں نے جو ہے اپلائی کیا لوگوں نے آزاد بیس پہ. پارٹی نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا تھا, چونکہ کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس 3 جنرل کونسلرز ہیں, اور 3 جنرل کونسلرز کو پارٹی کیسے ٹکٹ دے دے, تینوں کو ٹکٹ دینا پڑے گا, پھر وہ ووٹ ڈیوائڈ ہوگا. تو اس کنفیوژن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ آزاد اپلائی کیا, اور آزاد بھی جو ہے سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے, وہ شامل ہوں گے واپس دوبارہ پارٹی میں. لیکن انشاءاللہ جو بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا, ایک دفعہ پھر ہم میدان میں اتریں گے, اور ہمیں امید ہے کہ عوام عمران خان کو سپورٹ کرے گی. روی, آپ کا بہت شکریہ. ہم نے مختلف حوالوں سے بات چیت کی, اور گفتگو کا یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ سر.